ہماری ڈاکومنٹری قلعہ روہتاس پہ ہے۔ روہتاس قلعہ ایک گریزن علاقہ ہے جس کی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی یہ ضلع جہلم کے شہر دینا سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قلعہ روہتاس کو 16ویں صدی میں راجہ ٹوڈرمل نے افغان بادشاہ فرید خان کے حکم پر بنایا تھا، جسے عام طور پر شیر شاہ سوری کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کی بنیادی میں داخلے کی پنجیت کو شامل کرنا تھا۔ مغل شہنشاہ کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے اس امکان کو سمجھا کہ ہمایوں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے اور پھر اپنے علاقے کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے فاتحانہ مارچ کی قیادت کریں گے۔ اس کی تعمیر کی دوسری وجہ شمالی پنجاب کے علاقے کے باقی قبائل کو چلانا تھا، لہٰذا ایک مثالی جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد اس نے اپنے وزیر مسعود ٹوڈرمل کھتری کو وہاں ایک مضبوط قلعہ بنانے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیر کو مکمل ہونے میں 8 سال لگے۔ یہ قلعہ ایک انتہائی شاندار تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان میں پٹھان دور کے طرز تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ مغل دور سے پہلے کا فوجی فن تعمیر اور غالباً پاکستان میں بیچ جانے والی ابتدائی مسلم ڈھانچے میں سے ایک ہے۔ دریائے کاغان کے دائیں کنارے پر کھڑی چٹان کی چوٹی پر بنایا گیا ہے۔ روہتاس قلعہ کو ہندوستانی اور وسطی ایشیائی تعمیراتی طور کے درمیان کامیاب انہضام کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہندوستانی اور ترکی فن تعمیر کے امتزاج کی ایک شاندار مثال ہے۔ مسجد کی ریت کے گیٹ کو سجانے کے لیے پتھر کی تراش کاریوں کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ قلعے کے تمام دروازے محفوظ نقشوں کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ سورج مکھی شیرشاہ کی سادہ ساخت اور ڈیزائن اس کے مقصد اور اس فاتح بادشاہ کی خانہ بدوش طرز زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ استعمال ہونے والی دیگر سجاوٹ میں مذہبی متن کی خطاطی ہے۔ فارسی افغانی رسم الخطات میں دروازے اور مسجد میں پتھر کے نقش و نگار ملتے ہیں۔ اس میں سے اکثر سورج کے پھولوں پر عربی زبان میں کندہ ہے۔ ان نقش و نگار میں سے ایک شاہی مسجد کے اندر پیش امام کے کمرے کے باہر ہے۔ نقش و نگار عربی میں لفظ اللہ کا ہے۔ یہی نقش و نگار شاہی مسجد کے اوپر اور ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ شاہی مسجد کے محراب کے ہر طرف سورج مکھی کا نقش ہے۔ یہ ہر دروازے کے درمیان گارڈ پوسٹ میں بھی موجود ہے۔ عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست ان کی رپورٹ کیا کرتی ہے کہ اس تصویر میں 586 فنکاریاں استعمال کی گئی ہیں۔ سوہالی گیٹ قلعہ روہتاس کا بہترین دروازہ ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس کا نام سہیل ستارہ کے نام پر رکھا گیا۔ یہ گیٹ کے اوپر اٹھتا ہے جبکہ دوسرے کا خیال ہے کہ اس کا نام سہیل بخاری کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دروازے کے جنوب مغرب گڑھ میں دفن ہیں۔ یہ ایک ڈبل گیٹ ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 21.34 میٹر اور چوڑائی تقریباً 20.73 میٹر ہے۔ اس کی گہرائی تقریباً 15 میٹر ہے، جس کا مرکزی محراب 4.75 میٹر چوڑا ہے۔ محراب کے دونوں طرف میں 2 بالکنیاں ہیں جو اورن کھڑکیوں کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ بالکنیوں کو 4 برکٹیوں پر لے جایا جاتا ہے جو گروہ کی روایتی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ بالکنیوں کی چوڑائیوں پر کثیر اعضائی فنکاریاں یوز کی گئی ہیں اور یہ ایک نہایت ہی عمدہ ڈیزائن سے سجایا گیا ہے۔ اس دروازے کا نام ایک بزرگ شاہ چاند ولی نام پر رکھا گیا ہے۔ افسانہ کے مطابق اس سنت نے
قلعہ کی تعمیر پر کام کرنے کی اجرت لینے سے انکار کر دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کام کے دوران ان کی موت ہو گئی تھی اور انہیں اس دوران دروازے کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا، جس پر آج کل ایک مزار موجود ہے۔ یہ گیٹ بھی ڈبل گیٹ ہے۔ یہ قلعہ کی سرزمین کے درمیان اہم قلعہ کی کڑی ہے۔ بیرونی گیٹ کی چوڑائی 13.3 میٹر ہے اور اس کی گہرائی 8.23 میٹر ہے۔ بیرونی گیٹ ایک شاہ ڈھانچہ ہے جس کی اوپننگ 3.66 میٹر ہے۔ اگلے گیٹ کا نام افغانی گیٹ ہے۔ اس دروازے کا نام کابلی دروازہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کابل کی طرف مغرب کے طرف واقع ہے۔ یہ بھی ڈبل گیٹ ہے۔ اس کا مرکزی افتتاح 3.45 میٹر ہے۔ اس کے دونوں طرف گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ گڑھوں کو ہیرے کی شکل کی اینٹوں کی چنائی کے کام سے سجایا گیا ہے۔ گیٹ کے شمال کی طرف شاہی مسجد ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے شاہی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ گیٹ کے قریب زنگ سیڑھیوں کے ساتھ ایک بوالی بھی موجود ہے۔ اگلے گیٹ کا نام افغانی گیٹ ہے۔ اس دروازے کا نام کابلی دروازہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کابل کی طرف مغرب کے طرف واقع ہے۔ یہ بھی ڈبل گیٹ ہے۔ اس کا مرکزی افتتاح 3.45 میٹر ہے۔ اس کے دونوں طرف گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ گڑھوں کو ہیرے کی شکل کی اینٹوں کی چنائی کے کام سے سجایا گیا ہے۔ گیٹ کے شمال کی طرف شاہی مسجد ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے شاہی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ گیٹ کے قریب زنگ سیڑھیوں کے ساتھ ایک بوالی بھی موجود ہے۔ دوسروں کی طرح یہ گیٹ بھی ڈبل گیٹ ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15.25 میٹر اور چوڑائی تقریباً 3.5 میٹر ہے۔ بیرونی افتتاح تقریباً 4.65 میٹر مربع کے ایک حجرے کی طرف جاتا ہے۔ یہ لنگر خانہ میں کھلتا ہے۔ چونکہ یہ گیٹ معصر یا لنگر خانہ کی طرف کھلتا ہے اس لیے اسے لنگر خانہ گیٹ کہتے ہیں۔ گیٹ پر ایک پہلوانی ہے جس پر 4 ہندو قسم کے بریکٹ لگے ہوئے ہیں۔ دروازے کے دونوں طرف 2 گڑھ ہیں۔ دروازے کا نام لفظ طلاق سے ماخوذ ہے جس کے معنی طلاق کے ہیں۔ روایتوں کے مطابق شہزادہ صابر سواری کو اس دروازے سے گزرنے کے بعد شدید بخار ہوا، چنانچہ اس بدشگوں سمجھ کر دروازے کا نام تلخی دروازہ رکھا گیا۔ یہ سنگل گیٹ ہے اور تقریباً 15.25 میٹر اونچا اور اس کی چوڑائی تقریباً 13.8 میٹر ہے۔ اس کی گہرائی تقریباً 6.7 میٹر ہے اور اس میں موجود 2 طرفہ گڑھ ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت عراشی نقش ہے جو کہ پٹھیوں اور پتھروں اور گھروں پر اور گیٹ کے اندر لگی کھڑکیوں پر بہت ہی عمدہ ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ اس گیٹ میں نالے یا اندر کی طرف جہاز میں شگاف پڑ گیا ہے۔ مقامی زبان میں موری کا نام موری گیٹ ہے۔ یہ دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے جس سمت کشمیر موجود ہے اس لیے اسے کشمیری گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس گیٹ میں ایک لنگر انداز ہوتا ہے جو ایک مستقل کیمبر کی طرف جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک محراب کے راستے دوسرے محراب کی طرف جاتے ہیں۔ قلعہ کے اندرونی حصے میں کھلنے والا دوسرا حجرہ طوال و عرض اور شکل دونوں میں پہلے دروازے کی طرح ہے۔ دیواروں اور چھتوں پر بہت ہی عمدہ قسم کی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ چھتیں اوپر سے ہموار ہیں اور باہر سے کوئی ٹیومیکل ڈھانچہ نظر نہیں آتا۔ یہاں گول و گل مختلف آرکیٹیکچرل شکلیں موجود ہیں جو کہ سورج مکھی اور پھول کی خطی نواشت کی شکل میں ہیں۔